السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد شہزاد انصاری۔ بہت محبت رکھتے ہیں علماء کرام سے، اور یہ سنتے ہیں ہمیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کو، اور بھی ایک دو لوگوں کو سنتے ہوں گے۔ تو انہوں نے مفتی صاحب کی ایک کلپ بھیجی کہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ بتائیں مفتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور اس سے گناہ جو بتا رہے ہیں یہ کون سے گناہ ہیں۔ اس میں مفتی صاحب نے جو بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو عمل ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس طرح کے یعنی ان کا سوال یہ تھا شہزاد بھائی کا، اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں کہ جتنے بھی عمل ہیں ان سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں کون سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ۔ تو اس بارے میں آج ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اچھے سے سمجھیں۔ جو ہمارے اوپر حق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کے حق ہوں گے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یا بندوں کے حق ہوں گے کہ ہم نے ان کو عزت دینی ہے، ان کو گالی نہیں دینا، ان کا پیسہ چھین کر نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا ہے، یہ بندوں کے حق ہیں۔ تو جو اللہ کے حق ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ابھی اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں بندوں کے حق کی۔ اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے تو یہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ گئے۔ اب اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو کیا یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کو مارا تھا، یہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا، اب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا یہ نیک عمل سے گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں ہوگا۔ حقوق العباد میں جتنے بھی حق ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، بندے کی، آپ نے اس کو مارا، پیٹا، گالی دی، ایکس وائی زیڈ، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں کر لیں گے، وہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا، آپ کے نیک عمل کر لینے سے آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے پیسے لے کر رکھے ہوئے ہیں، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، آپ نے اس کے پیسے لے لیے، اور پیسے لینے کے بعد دینے کا نام نہیں آتا، جیسے کہ آج کا میرے مشاہدہ اور میرے جو ہے علم کے مطابق 80% لوگوں کا یہ حال ہے، کیونکہ میں خود اس سے پریشان ہوں، کیونکہ میرے پیسے لوگ لے کر بیٹھ گئے، دیتے نہیں ہیں۔ تو اگر ایسا آپ نے کر رکھا ہے تو جب تک آپ اس کے پیسے بھی نہیں لوٹا دیتے، اور آپ نے اس کو جو لیٹ پیمنٹ کیا ہے اس پر اگر آپ اسے معافی نہیں مانگتے، تو آپ کے اس نیک عمل کے کر لینے سے آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، حقوق العباد میں جو آپ نے کوتاہیاں کر رکھی ہیں، یہ جو گناہ ہیں آپ کے، یہ جب تک آپ بندے سے معافی نہیں کر لیں گے، آپ کو نیک عمل کرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ وہ بندہ، اب سوال یہ بھی ہوتا ہے وہ بندہ گزر گیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ مسئلہ الگ ہے، ابھی بات صرف یہ چل رہی ہے کہ نیک عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو آپ کے ذمہ نماز فرض تھی، آپ نے نہیں پڑھی، روزہ تھا آپ نے نہیں رکھا، زکوٰۃ تھی آپ نے نہیں دی، تو آپ کتنے ہی نیک عمل کر لیں، یہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں یہ آپ کے سر سے نہیں اتریں گے۔ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کتنی ہی نفل عبادت کر لیں، کتنی ہی تسبیحات پڑھ لیں، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ ہوتے ہیں، یہ گناہ الگ ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، تھوڑے سے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بات، جس کو آپ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین تھوڑا سا کر دیا الگ کر کے۔ اب گناہ کبیرہ اور بھی جو اس کے علاوہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا، اور تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بندوں کے بھی حق ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے الزام لگایا کسی بندے پر تو اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی، گالی دی کسی کو تو اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی، لیکن یہ اللہ کے بھی حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا گالی نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اور ستانا نہیں کسی کو، الزام نہیں لگانا کسی پر، تو گناہ کبیرہ ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کے بارے میں جو ہے جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کے کرنے سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں تو کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ گناہ صغیرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آدمی کثرت سے کرتا رہے گا تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر سنت کی مخالفت مقصود ہوگی کہ اسے معلوم ہو، اس کو بتایا بھی جائے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے، کہا ہوگا، مجھے نہیں، میں تو کھڑا ہو کے پانی پیوں گا۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، جسے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، کہ سنت کی اگر اہانت مقصود ہو، یعنی اس کی توہین مقصود ہو، تو پھر آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے کہ ہم گناہوں کو ڈیوائڈ کر دیں کہ یہ کبیرہ گناہ، یہ صغیرہ گناہ، کبیرہ سے بچ لیں، صغیرہ کرتے جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ صغیرہ گناہ میں ملوث رہیں گے تو خدا نہ کرے کسی دن پھر ہم کبیرہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائیں گے، اور پھر اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جب ہم صغیرہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کرتے آ رہے ہیں تو پھر جس دن کبیرہ میں ملوث ہوں گے تو پھر صغیرہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اور پھر کبیرہ کو ہلکے میں لے لیں گے، جیسے کہ آج کر رہے ہیں۔ اسلام میں نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، لیکن کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں۔ تو انسان جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کون سا صغیرہ گناہ ہے، کون سا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے،
اور بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہوگی، گناہ ہوگا تو اس سے معافی مانگ لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں کہ بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، ان سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے، میں چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معافی نہیں ہونی، رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا آپ گناہ کرو، توبہ کر لو، یعنی گناہ ہو جائے، گناہ کرو نہیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ تو جتنے بھی نیک عمل ہیں، تسبیحات ہیں، نفلی نماز، کچھ بھی ہیں، ان سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں معاف ہوتے۔ ہاں اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اسی عمل کے ضمن میں جب توبہ ساتھ آ جائے گی تو توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ وہ معاف ہوں گے جو اللہ کے حق سے متعلق ہے، جو بندے کے حق سے متعلق ہیں، وہ اس سے معافی کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ نے راہ چلتے آدمی میں چلتا پھر بیچارہ اچھا خاصا جا رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں کیسے شیطانی سوجی، بچپن کا زمانہ تھا آپ کا، بچپن سے مراد نئی عمر کا، بچوں پر تو خیر گناہ نہیں ہوتے ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی، لیکن ماں باپ کو اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ کوئی بوڑھا بیچارہ جا رہا تھا لاٹھی کے سہارے سے، نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے، ان کو شرارت سوجی، انہوں نے لاٹھی کھینچ دی، بیچارہ بوڑھا گر گیا۔ اب آپ نے اس کو تکلیف دی اور آپ ہنس رہے ہیں بے شرموں کی طرح، آپ سے مراد وہی لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آپ پھر جب آپ کو ہوش آیا، اب پھر آپ جا کر مصلی پر بیٹھ کر توبہ کرا لیا اللہ مجھے معاف کر دے، تو پہلے آپ کو اس سے بزرگ سے معافی مانگنا پڑے گی جس کو آپ نے ستایا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جانتے نہ ہوں، وہ انجانا تھا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ پھر اس کی معافی کا طریقہ پھر اللہ تعالیٰ وہ کرائیں گے آپ کی صلح آخرت میں۔ تو کبھی بھی میں بار بار کہتا رہتا ہوں زندگی میں ہمیشہ گناہ تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ وبال جان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن یہ بات ضروری سمجھ لینا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بالکل بچ جائیں یہ بھی ناممکن ہے، لیکن اس میں اتنا تو خیال کر سکتے ہیں کم از کم کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگر ہو جائے تو فوراً اس کی معافی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کریں، لیکن بات یہ سمجھانی ہے کہ اگر غلطی سے اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ چانسز ہیں کہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی کر دی تو بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں، کوشش تو ہماری یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نہ تو اللہ کے حق جو ہے حق میں کوتاہی کریں، نہ بندوں کے حق میں کوتاہی کریں، نہ گناہ کبیرہ کا ہوں نہ صغیرہ ہوں، لیکن کیونکہ انسان ہیں اور ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ اب بندوں کی یا جس کا بھی ہم نے کبھی دل دکھایا ہے اس سے معافی کر لیں، اور لوگوں کی عزت و احترام کریں لوگوں کا، اور صدقہ و خیرات لوگوں کو کرتے رہیں، لوگوں کی امداد کرتے رہیں، تو اس طرح ہم انشاءاللہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار کر لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔